China and Pakistan stand together and support each other to cope with challenges, better interpreting the meaning of China-Pakistan community of shared future, and becoming new glory international cooperation model for fighting epidemic. The smart lockdown strategy initiated by Excellency Prime Minister not only successfully controlled the epidemic in Pakistan, but also provide a pioneer approach for international world, which had been highlighted by WHO. For the last year, we overcome a lot of difficulties and challenges to continuously advance the progress of CPEC under the guidance of both Chinese and Pakistani government. The both countries' economic future link with each other. CPEC is not just a symbol of mutual trust and friendship. It's also a revolutionary undertaking. Now CPEC has moved into a critical stage, from traditional industry facilities construction to high-quality development. Emphasis on industrial, agriculture, and livelihood cooperation. Gwadar Port, Gwadar Free Zone, and Lasaka SEZ are identified as our development focus of industrial cooperation under the CPEC framework, aiming at attracting more Chinese investment and create new momentum for the industrial process of Pakistan, which will greatly contribute the success of Naya Pakistan initiative. The year of 2021 marks the 70th anniversary of establishment of diplomatic relationship between China and Pakistan. Over the past 70 years, no matter how the international landscape, regional situation, and domestic situation of the two countries changed, the two sides have always trusted and supported each other, and the bilateral relationship has become a model with different social systems, different historic background. Take this great opportunity. We would like to work more closely with the Pakistan government and people, making all efforts to enrich the all-weather strategic partnership by continuously advancing the building of CPEC and benefiting the whole society. Finally, congratulations to SAIC and JW jointly for launching new model of NG motor in Pakistan. It is pragmatic industry cooperation project which actual fund technology, industrial line transfer. Its successful implement will for sure bring more employment and taxes for local community. I wish all the success to the SAIC and JW cooperation. Thank you. Thank you, His Excellency. I am certain that Pakistan and China relationship will continue to expand in various fields, shaping the future ahead. Moreover, introduction of electric vehicle would not be possible with the vision of the Honorable Prime Minister and his team, and the effort of the Engineering Development Board and the Ministry of Industries. The current EV policy will pave the way for the emerging technologies to come to Pakistan. Please allow me to welcome Mr. Hamad Azhar, Minister of Industries, to share his thought with us. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وزیر اعظم صاحب، محترم خواتین و حضرات، یور ایکسلنسیز، مجھے آج بہت خوشی ہے
کہ JW گروپ اور MG گروپ کا جوائنٹ وینچر پاکستان میں $100 ملین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ یہاں پہ MG جو ایک بڑا انٹرنیشنل برانڈ ہے اس کے گاڑیاں یہاں پہ اب ایک معیاری گاڑیاں یہاں پہ بننا شروع ہوئیں گی، اور اس کے پلانٹ کی مینوفیکچرنگ پلانٹ کی آج ہم گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی یہاں کر رہے ہیں. اور آج ہمارا جو پورا معیشت کا پس منظر ہے وہ بہت مختلف ہے، جو باقی سب کچھ دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور جو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ورثے میں نازک صورتحال ملی تھی. میں صرف بنیادی حقائق لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، حاضرین کی یاد دہانی کے لیے اور مستقبل کا راستہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو امپورٹس کا ایک سیلاب تھا پاکستان میں. 35% امپورٹس میں اضافہ ہو چکا تھا. $44 ارب سے $60 ارب پہ آپ کی امپورٹس چلی گئی تھیں تیل کی قیمت کم ہونے کے باوجود، اور ایکسپورٹس میں کمی آئی تھی. 5 سال میں $1.5 ارب کی کمی واقع ہوئی تھی. 2008 سے 2018 میں پاکستان ایک ڈی انڈسٹریلائزیشن کے فیز سے گزرا جہاں پہ آپ کی مینوفیکچرنگ بیس کو شرنک کیا گیا، ٹیکسز کا انبار لگایا گیا انڈسٹریز اور صنعت کے اوپر، اسینشل را مٹیریلز اور انپٹس کے اوپر بھی کسٹم ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ود ہولڈنگ ٹیکسز، ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا کے معیشت کا گلا گھونٹ دیا گیا اور صنعت کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا. اس کا نتیجہ کہ جون 2018 میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ $20 ارب کے قریب جا پہنچا تھا، جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھا. اور ہمارے ملک کا جو اینول ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 5 سال میں $5 ارب سالانہ کی ریکوائرمنٹ سے بڑھ کے $10 ارب سالانہ کی ریکوائرمنٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کے میز پہ رکھا گیا تھا. یہ صورتحال ایک ہنگامی صورتحال تھی. انٹرنیشنل جو ریٹنگ ایجنسیز تھیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کی معیشت کو بھی ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا بدقسمتی سے. اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کچھ اہم فیصلے کرنے پڑے. سب سے پہلا فیصلہ یہ کرنا پڑا کہ یہ جو فورن ایکسچینج ریزروز میں گراوٹ آ رہی تھی کہ ہمارے آخری 17 سال میں پچھلی حکومت کے آخری 17 مہینوں میں پچھلی حکومت کے پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز آدھے رہ گئے، $20 ارب $19 ارب سے کم ہو کے $7-8 ارب، اور اس میں بھی زیادہ تر وہ فارورڈ لائبلٹیز اور دوسری چیزوں پہ منحصر تھے. سب سے پہلے مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کا قیام کیا گیا. ایک مشکل فیصلہ تھا، بڑی تنقید ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ کہ 250 پہ چلا جائے گا. IMF سے سودا ہو گیا ان کا $300 پہ $300 چلا جائے گا، لیکن یہ کرنا ضروری تھا. اور اس سے آپ دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ جب سے ہماری حکومت آئی ہے آپ نے شروع سے ہی ہمیں اس چیز کا احساس دلوایا کہ اگر پاکستان نے انڈسٹریلائز ہونا ہے تو ہمارا جو سب سے بہترین ایلائے ہے وہ چائنا ہے. اور آپ کے جو چائنا کے ساتھ کنیکشنز تھے اس سے آپ نے میرے ہوتے ہوئے تیسرا ہے نا میں نے انوگریٹ کیا آپ کی جو آپ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. تو میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں. اور آج چائنیز امبیسڈر ہمارے ساتھ ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو چائنیز امبیسڈر ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کامرس سے ہے. یہ میئر رہ چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، یہ ڈپلومیٹک کورس سے نہیں ہے، یہ ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں. اور جو پاکستان کا فیوچر ہے اگر کسی ملک سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہے چائنا، کیونکہ ان کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے. ان کی پچھلے 30-35 سال میں چائنا نے جس سپیڈ سے ڈیولپ کیا اور جو طریقہ ان کا ڈیولپمنٹ کا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان اسے سیکھ سکتا ہے. ان کی ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل تھا، انہوں نے کیسے انڈسٹریلائز کیا، کیسے اسپیشل ایکسپورٹ زونز بنائے، باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے اور اس انویسٹمنٹ سے پھر انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی، انہوں نے انسینٹیوائز کیا ان کو، اس سے ان کی دولت بڑھی. جب ملک کی دولت بڑھی تو انہوں نے جو سب سے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا کام کیا، لوگوں کو غربت سے نکالا. یہ جو چائنا نے
70 करोड़ लोगों को पिछले 30-35 साल में गुर्बत से निकाला है, इसका कोई दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं है। और हमारे लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका सारा फोकस ही है कि हमने पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना है, हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, और हमने डेवलप ये नहीं कि अमीर अमीर होता जाए और वो फिर वो जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट, ये जो एक पुराना एक न्यू लिबरल थियरी थी डेवलपमेंट की, हम उसमें नहीं बिलीव करते बल्कि इनकी थियरी में बिलीव करते हैं कि जब आप नीचे से लोगों को ऊपर उठाते हैं तो तब असल में डेवलपमेंट होती है। और इन्होंने साबित किया, और दुनिया की में सबसे तेज़ी से आज अगर एक कोई मुल्क आगे बढ़ रहा है वो चाइना है। तो हमें इनसे सिर्फ यही नहीं कि हम इनसे जो हमारे जो हम चाहते हैं कि रीलोकेशन हो चाइनीज़ इंडस्ट्री की पाकिस्तान में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए हैं, रशा कई और तीन चार और जो हमारे जोन्स हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि उधर चाइनीज़ इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करें, उनको रीलोकेट करवाएं, और उधर से फिर कोशिश करें कि वो फिर एक्सपोर्ट्स भी यहाँ से करें पाकिस्तान से। वियतनाम में जो चाइनीज़ इंडस्ट्री ने रीलोकेट किया और जो एक्सपोर्ट्स, वो बहुत बड़ा एक वियतनाम की एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बन चुका है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी पिछले 50 साल से हुकूमतों ने कोशिश ही नहीं की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। लिहाजा जो हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, जो खसारा होता है उसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है और मुसलसल कर्ज़े लेने पड़ते हैं, फिर IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ता है, फिर अपनी इकॉनमी को स्क्वीज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर मुश्किलात आती हैं। और ये जो हम चाहते हैं कि अब, और इंशाल्लाह चाइनीज़ के साथ हम बैठ के पूरी प्रोग्राम करेंगे कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं शुरू में। और अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं अब, इंशाल्लाह एक टाइम लैग के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम चाइनीज़ से पूरी हेल्प लेंगे। तो एक तो इंडस्ट्री के अंदर, दूसरी एग्रीकल्चर। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और यहाँ जो हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की वो बदकिस्मती से बहुत ही नीचे है, इसके ऊपर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो चाइनीज़ के साथ हम मिल के अभी से प्रोग्राम बना रहे हैं कैसे हम अपनी सीड डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इनके पास जो टेक्निक्स हैं और जो उन्होंने किए हैं वो इंशाल्लाह इनसे हमारा पूरा कोऑपरेशन। और CPEC का जो उसका अगला हिस्सा आ रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर भी शामिल है। मैं आपको JW और ये जो MG का आपने आज ये किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है इनके साथ, और ये जो आप गाड़ियाँ प्रोड्यूस इंशाल्लाह मार्च में गालिबन आप करना शुरू करेंगे, तो ये इसलिए अच्छा है पाकिस्तान में कि इसके जो इफ़ेक्ट्स जाएंगे सारी इकॉनमी के अंदर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसकी रिपल इफ़ेक्ट सारी इकॉनमी में जाते हैं, और सिर्फ एक ही नहीं कि एक सेक्शन ग्रो करता है बल्कि रोज़गार लोगों को देते हैं, इससे स्किल डेवलपमेंट होती है, इससे पूरी डाउन द लाइन सारी जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऑटो पार्ट्स हैं, सब कुछ डेवलप होता है। तो ये आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, मैं फिर से मुबारक आपको देता हूँ। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हम और अब जॉइंट वेंचर्स करेंगे चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, ताकि हम और उनको अट्रैक्ट करें पाकिस्तान में। मैं आखिर में हमाद ने बड़ी तफसील में बताया सबको कि पाकिस्तान का सिचुएशन क्या था जब हमें गवर्नमेंट मिली, किस तरह के चैलेंजेस थे। पहला साल हमें स्टेबलाइज़ करने में लगा इकॉनमी में। जब भी आप इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करते हैं, आवाम को एक मुश्किल वक्त से गुज़रना पड़ता है। और जो दूसरा साल था बदकिस्मती से उसमें कोविड आ गई, और कोविड में अल्लाह का मैं ख़ास शुक्र अदा करता हूँ, उसका करम है कि हम जिस तरह हमारी जो पॉलिसीज़ बनी, जिस तरह हम कोविड से निकले हैं, दुनिया में सिर्फ 5-6 मुल्क हैं जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिसाल देता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने स्टेयर किया, नेविगेट किया इस मुश्किल वक्त से, कि लोगों की जानें भी बचा ली बीमारी से, और साथ साथ अपने लोगों को
بھوک سے بھی بچا لیا. امریکہ جیسے ملک کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانا لینے کے لیے. ہمارے سے بہت امیر ملک, ادھر جو ان ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا حال ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچا لیا. ہمارا تو ویسے ہی 25% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے, تو ہمیں تو سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا بالکل. اس میں اپنے احساس پروگرام میں ڈاکٹر ثانیہ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی شفافیت سے ڈسٹریبیوٹ کیا, جس سے کہ بہت ہمارا جو نچلا طبقہ تھا وہ بچ گیا. چیلنجز آگے بھی ہیں, اس سال اور بھی چیلنجز ہیں, اور وہ ہمارے نہیں ساری دنیا میں اس وقت چیلنج ہے کیونکہ سیکنڈ ویو آیا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ جو ہمارا تجربہ اس مشکل وقت سے 2 سال اور خاص طور پہ پچھلے سال جو ہمارا تجربہ ہوا ہے, انشاءاللہ ہم اب تیار ہیں ہر قسم کا اب چیلنج فیس کرنے کے لیے. یہ جو 2021 ہے یہ انشاءاللہ وہ سال ہوگا جب کہ ہم گرو کریں گے. ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت بوم کر رہی ہے. سیمنٹ کی سیلز ریکارڈ پہ چلی گئی ہیں. اس کا مطلب کہ سیمنٹ جب استعمال ہوا تو اس کا مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. جس طرح حماد نے مینشن کیا, ٹیکسٹائل انڈسٹری پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آج ایسا چل رہی ہے کہ بالکل کیپیسٹی پہ ہے. ٹیکسٹائل کے ورکر نہیں مل رہا ہے, مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل کے, فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں اور گجرانوالہ میں. اور آگے آرڈرز ہیں. ہم سب سے برے صغیر میں سب سے تیزی سے اگر کوئی ریکور کیا ہے کووڈ سے تو پاکستان کیا ہے. ایکسپورٹس ہماری باقی جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے ان سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تو پاکستان اب ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. یہ جو سال ہے ہمارا 2021 کا, اس میں ہماری جو پالیسی ہے بڑی سمپل ہے. ہم نے بزنس فرینڈلی پالیسیز بنانی ہیں. ہم نے اپنی انڈسٹری کی مدد کرنی ہے, خاص طور پہ جو ہماری انڈسٹری نگلیکٹ ہوئی, پیچھے رہ گئی, انڈسٹریلسٹ پیچھے رہ گیا, ہم نے پوری ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے. اور جو ویلتھ کریشن ہوگی, جو ہمارے ملک میں دولت بڑھے گی, اس ساری دولت کا ہم استعمال کریں گے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے. ہمارا جو احساس پروگرام ہے, میرے جو اس سال کے اندر جو میں اپنے آپ کو ٹارگٹس دیے ہیں وہ یہ کہ ایک یونیورسل ہیلتھ کوریج جو ہمارے صوبے ہیں پختونخوا کے, پنجاب اور جی بی, اس سال کے اینڈ تک یونیورسل ہیلتھ کوریج, یہ امیر ملکوں میں بھی نہیں ہوتی کہ ہر گھرانے کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی, تاکہ کہیں بھی اگر ان کو کوئی کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ اپنے ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے وہ اپنا علاج کروا سکیں گے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ امیر ملکوں میں بھی اس طرح کی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. اور دوسرا جو انشاءاللہ میں اب پروگرام لانچ کرنے لگا ہوں احساس پروگرام کے ذریعے, اور جس میں ساری قوم کو انوالو کروں گا, کہ وہ پروگرام یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے. ہماری اب پوری کوشش یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایریاز ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے جدھر سب سے زیادہ لوگوں کو جدھر بھوک ہے, اور ہم سارا ملک اس میں این جی اوز کو, اپنے جو لوگ خیرات دیتے ہیں, پاکستان میں بہت خیرات دی جاتی ہے, ان کے ساتھ گورنمنٹ احساس پروگرام, یہ مل کے کوشش یہ ہے کہ سال تک ہم یہ پورا اپنا پروگرام جب انفولڈ کریں, جو ڈیولپ کر رہے ہیں ابھی, کہ انشاءاللہ ایک یہ وہ ملک بن جائے گا کہ کوئی پاکستانی بھوکا نہیں سوئے گا. شکریہ.